بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس درس کو شروع کرنے سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر غم پاکستان سے ریسیو ہوئی کہ ایک مجاہد دین کلمہ حق بیان کرنے والے مولانا سید اسرار شرازی صاحب کو شہید کر دیا گیا. اور اب تو شہید کرنے والے ہمیں باہر ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا، ہماری صفوں میں ہی شامل ہو چکے ہیں. اور پھر بس ایک شعر کا ہی سہارا لے سکتا ہوں. میں تو اس لیے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو نے سمجھا کہ مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ممبر سے اتنی سخت باتیں کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی سخت باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم سخت باتیں نہیں کرتے ہیں. یہاں ممبر رسول کو تماشا بنایا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے رہیں پھر مداری کی طرح دیکھ نہیں پاتے. ہمارے اندر درد ہے، ہمارے اندر تکلیف ہے. ہم مشن محمد و اہل بیت محمد سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم دل و جان سے چاہتے ہیں مشن اہل بیت کو. ہم نہیں چاہتے کہ کبھی بھی محنت امام حسین مظلوم کربلا ضائع جائے یا اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے. ہم گنہگار سہی، ہم پست سہی، ہم چھوٹے سہی، لیکن ہم اپنے امام کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ ہمارے امام ہماری وجہ سے روئیں. ممبر پر سے جب کوئی آدمی، کوئی بدبخت آدمی، کوئی بے حیا آدمی یہ کہے گا نعوذ باللہ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اللہ ہے، تو ہم نہیں بولیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ جب اس ممبر پہ جو ممبر مصطفیٰ ہے، جو ممبر ائمہ اطہار ہے، جو ممبر چہاردہ معصومین ہے، جو ممبر حق ہے، اس پر کھڑا ہو کے کوئی جاہل جب یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی اللہ ہے، تو پھر ہم بولیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اور جب ہم بولیں گے تو اس کا علاج، اس کا بدل ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ جو آج ایک مولانا کو مل گیا پاکستان میں، اسرار شرازی صاحب کو. یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ شہادت سے ڈرتے ہیں، نہیں. خدا کی قسم ہر نماز میں، ہر روز کی نماز میں ہماری سب سے افضل دعا ہوتی ہی یہ ہے کہ سید الشہداء کے صدقے میں موت دینا تو شہادت کی دینا مالک. شہادت کا ڈر نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، نہ کسی کا ڈر ہے. اگر ڈر ہے تو خدا کا ہے، اگر ڈر ہے تو اپنے امام وقت، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. کب سدھرو گے لوگوں؟ اس ممبر سے جب قرآن حدیث روایت بیان نہیں کی جاتی تو آپ لوگوں کا حق ہے کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ. آج اس 2 دن میں 2-3 ویڈیو ہمارے سامنے آئی. ایک چکوال کی بہت ہی دل سوز واقعہ، یعنی مکتب محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں آ کر لوگ شیعان علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اس کا جرم ہے. تو ہمارے مولا پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھیں گے. ایک شیعہ کا، ایک مومن کا، ایک مواحد کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید پہ
ایمان رکھتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، تو ہاں ہم مانتے ہیں، ہمارے مولا نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اگر ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم معصومین کو معصومین ہی مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، اور اللہ کو اللہ ہی مانتے ہیں، تو ہاں ہم یہ جرم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں چہاردہ معصومین نے خود سکھایا ہے۔ اے قوم شیعہ کہاں جا رہے ہو؟ کن جاہلوں نے آ کے اس قوم کی ستیہ ناش کر دی ہے؟ کن جاہلوں نے آ کے اس قوم میں یہ بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ قوم آج ایک دوسرے کے قتل پہ آمادہ ہو گئی ہے؟ کہاں گئی وہ شیعت کی محبت؟ کہاں گئے وہ ایک صف میں کھڑے ہو کے ماتم کرنے والے لوگ؟ آج آپس میں لڑ رہے ہیں، آج ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ قوم کو خدارہ بیدار ہونے کا وقت ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اہل علم کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، رسول کا دامن پکڑ لو، آل رسول کا دامن پکڑ لو، کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنا مرکز قرآن کو بنا لیں، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جھگڑے ہیں ہی تب چونکہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ کوئی ہم پہ پہلے الزام لگانے والے لوگ کیا کم تھے؟ کوئی ہمیں گستاخ صحابہ کہتا ہے، کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے، کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے۔ ہم لوگوں کو صفائیاں دیتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء بیچارے ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے، چینلوں پہ بیٹھ کر صفائی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور مخالفین اور ہمارے بھائی جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ممبر سے یہ کہا جاتا ہے۔ ارے ہم ان کو کیا بتائیں کہ ممبر ہمارے ہاتھوں سے ہی نکل چکا ہے، ہماری پبلک انہی کو سننا انہوں نے پسند کر لیا ہے۔ کوئی کسی سے پوچھتا ہے کیا کہ وہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے؟ نہیں۔ کبھی یہ پوچھا ہے کہ بھائی تمہیں قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا آتا ہے یا نہیں جو تم فتوے لگا رہے ہو؟ نہیں۔ کلمہ حق بیان کرنا جرم ہو چکا ہے، آج نہیں، ہر دور میں جرم تھا۔ بہرحال بہت دل دکھا، بہت افسوس ہوا امام بارگاہوں میں یہ لڑائی جھگڑے ہم تو پہلے بھی یہاں دیکھ چکے ہیں، وہاں بھی دیکھ کے۔ اور مولانا اسرار شرائی صاحب جن کو ناحق قتل کر دیا گیا، خداوند متعال ان کے قاتلوں کو، چونکہ یہ شب جو کہ امام مظلوم مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن تھا، اور ان کو بھی شہید کیا گیا۔ میری یہی دعا ہے اس ممبر سے اس عالم دین کے لیے کہ خدا اس کو اس مظلوم امام کے ساتھ محشور کرے، اور ان کے قاتلوں کو خدا اسی کے ساتھ محشور کرے جس نے اس امام پہ بے گناہ ظلم کیا۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور کل ہماری بات، بہرحال خداوند متعال ہدایت دے ہم سب کو۔ دل جلتا ہے یہ باتیں سن کے۔ صحابی رسول، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہیں؟ ارے بھائی ہم ہی تو صحابہ کو مانتے ہیں۔ اگر آپ کی مراد آپ تعین کر دیتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کو نہیں مانتا تو وہ پوری قوم کو نہیں مانتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط تعین ہے۔ ہم نے کب کسی صحابی کا انکار کیا ہے؟ اب تم ہم سے معاویہ منواؤ تو نہیں ہمیں ہضم ہوتا۔ کیا بات ہے ہم ممبر سے اور کریں؟ ارے بھائی صحابہ کو تو ہم ہی مانتے ہیں۔ کون ہے جو صحابی کی زیارت کے لیے نکلتا ہے؟ ہم لوگ جاتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں جاتا، یہ فقہ جعفریہ والے ہی جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں بیدار ہو، یہ لوگ قوم میں فتنہ ڈال رہے ہیں، یا ہم مسلمانوں کے درمیان فتنہ ڈال رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے شیعہ گستاخ صحابہ، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ارے ہم ہی تو صحابہ کو مانتے ہیں، پاکستان سے چلتے ہیں، انڈیا سے چلتے ہیں، عراق جاتے ہیں، پھر ہم مدائن جاتے ہیں صرف صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رحمہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ کون جاتا ہے؟ اور ہم ہی جاتے ہیں۔ شام جائیں تو ہم جا کے جناب حجر بن عدی کی زیارت کرتے ہیں، ہم جناب عمار یاسر کی زیارت جا کے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری لاکھوں جانیں قربان صحابہ مخلصین رسول خدا پہ،
جو رسول کے مخلص صحابہ تھے ان پہ ہمارے خاندان کی بھی جانیں قربان، ہم ان کے غلاموں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن تھوڑا ہمارا معیار ہے ماننے کا، کہ جو آدمی، جو صحابی ہو، تابعی ہو، اہل بیت ہو، جو بھی ہو، جو رسول کے ساتھ مخلص ہے اس پہ ہمارا سلام، جو رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے ان پہ پھر ہمارا وہ سب کچھ. لیکن پھر بھی ہم ہر بات علم سے طے کر سکتے ہیں، علم سے مناظرہ مباحثہ جو بھی کرنا کر سکتے ہیں. یہ غیر اخلاقی اور یہ بد اخلاقی اور یہ کلاشن کوف کا کلچر اور یہ بندوق کا کلچر اور یہ تلوار کا کلچر یہ نہیں ہے. ارے بھائی، اپنے آپ کو کون سے مسلمان کوئی کہوا رہے ہو؟ یہ چند دن پہلے افغانستان میں چلڈرن ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا اور معصوم بچے اور ان کی ماؤں کو قتل کر دیا. ارے انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا بھائی؟ یہ تمہارا کیا بگاڑ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے بچے تھے اور ان پہ تم نے بم بلاسٹ کر دیا. بے حیا قوم، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کفار سے مصالحت کرتے ہیں، کفار سے ہاتھ ملاتے ہیں، وہاں سے پیسہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ارے یہ کون سا دین لے کے پھر رہے ہو؟ تم اسلام کو تقویت دے رہے ہو یا اسلام کو کمزور کر رہے ہو؟ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کر رہے ہو یا ان کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ یہاں ویسے تو کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی تو اپنے قاتل کو بھی شربت کا جام پلا رہا ہے، اور تم علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہو. بھائی یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو سنی شیعہ کے درمیان نفرت ڈالی جاتی ہے، جو شیعہ کے درمیان نفرت ڈالی جاتی ہے. اور یہ ممبر پر آنے والے کچھ جاہل گدھے برائے نام جو علماء کے نام پہ دھبا ہیں، یہ آ کے قوم کو آپس میں لڑواتے ہیں. کچھ اپنے ممبروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کے گستاخ ہیں، وہ جھوٹے ہیں، ہم صحاب کے گستاخ نہیں ہیں، ہم صحابہ کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ہمارے ممبروں پہ آ کے کھڑے ہو کے خدا نخواستہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ علی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور علی فرماتے ہیں کہ انا عبدو من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. خدا کی قسم، شیعہ اثنا عشری جسے فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اللہ ہے. نہیں، ہم اسی کو رب مانتے ہیں، اسی کو خالق مانتے ہیں، اسی کو مالک مانتے ہیں، اسی کو رازق مانتے ہیں، اسی کو لم یلد ولم یولد مانتے ہیں. اس کے بعد ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں. ان کے بعد ہم پہلے امام علی کو اور پھر ان کے 11 بیٹے تا امام مہدی آخر الزمان ہم ان کو معصوم مانتے ہیں. یہ ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے. اگر اس میں کوئی شیعہ انگلی اٹھائے تو وہ بھی غلط ہے، اگر کوئی دوسرا انگلی اٹھائے تو وہ بھی ہم سے بات کر سکتا ہے. جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ، کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ جناب سلمان فارسی، کیا وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ یا صحابہ بس مخصوص ہی ہیں؟ نہیں. جناب ابو ذر غفاری کی کیا سیرت ہے کہ ایک شخص ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شام میں رہ کے شام کے امیر معاویہ بن ابی سفیان کے تخت کو اپنی زبان سے اور حدیث رسول خدا سے اور روایات رسول خدا سے ہلا کے رکھ دیا. اب بتاؤ، کہتے ہو صحابی کو نہیں مانتے ہو؟ کس صحابی کو مانے بھائی؟ کون سا صحابی ہمیں منوانا چاہتے ہو؟ یہ جو کہتے ہو صحابہ کا نجوم، کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ چاند ستاروں کی مانند ہیں،
تو وفات رسول کے بعد تاریخ پڑھ لینا، میں خود گیا ہوں ہومس میں، خالد بن ولید جسے سیف اللہ کہتے ہیں، اس کے مزار پہ گیا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کس کس کو قتل کیا، اور آج تک لکھا ہوگا، ان میں ایک جناب مالک بن نویرہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ تھے نا صحابی رسول، ہاں تھے۔ اپنی کتب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اہل سنت کی کتب میں موجود ہے۔ جناب مالک بن نویرہ کا پہلا قتل ہوا وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور جرم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت وقت کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں سمجھتا، لیکن زکوٰۃ کا منکر نہیں ہوں، حکومت وقت کو زکوٰۃ نہیں دوں گا، اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ تو پھر تاریخ ہی بیان کرے گی۔ قتل کر دیا گیا۔ اب بھیجا کس نے؟ ہمارے خلیفہ اول نے، حضرت ابوبکر نے ان کو بھیجا۔ روایات میں موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بے تحاشا کتابوں موجود ہے، اور ان کا انکار بھی نہیں ہے اس سے۔ اور جانے والے کون ہیں؟ وہ بھی خالد بن ولید۔ وہ کون ہے جی؟ وہ بھی صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور جن کے پاس جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ جناب مالک بن نویرہ، اور وہ بھی صحابی رسول۔ یعنی قتل کے لیے بھیجنے والے بھی صحابی رسول، قتل کرنے والا بھی صحابی رسول، قتل ہونے والا بھی صحابی رسول۔ بھائی ہمیں یہ تو بتا دو کہ اب بھیجنے والا حق پہ ہے، قتل کرنے والا حق پہ ہے، یا مقتول حق پہ ہے؟ یعنی قاتل اور مقتول میں فرق تو بتا دو، ظالم اور مظلوم میں تو فرق بتا دو۔ سب کا نجوم کیسے ہو گئے؟ یعنی قاتل کو قاتل کہنا پسند نہیں کرتے ہو، مقتول کو مقتول کہنا پسند نہیں کرتے ہو، ظالم کو ظالم کہنا پسند نہیں کرتے ہو، مظلوم کو مظلوم کہنا پسند نہیں کرتے ہو۔ ہر جگہ پہ آ کے معیار بدلتا ہے تو اہل بیت رسول کے لیے ان کا معیار بدلتا ہے، بنی امیہ کے لیے کوئی معیار نہیں بدلتا، بنی امیہ کے لیے کوئی معیار نہیں بدلتا۔ یعنی پہلے خلیفہ ہمارے مسلمان بھائی، ہم تو امامت پہ نظریہ رکھتے ہیں، ہمارے تو پہلے امام مولا امیر المؤمنین ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، رسالت کے بعد۔ ہمارے مسلمان بھائی 4 خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان رہے ہیں، ان کے دشمن کو نہیں مان رہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ مان رہے ہیں، ان کے دشمن کو نہیں مان رہے۔ حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ مان رہے ہیں، ان کے دشمن کو نہیں مان رہے، حتیٰ کہ ان کے مقابلے میں بے شک پہلے خلیفہ کا بیٹا ہی کیوں نہ آ جائے، نہیں مان رہے۔ کوئی مرتد، کافر، باغی نہیں مان رہے کسی کو۔ لیکن جب علی کو خلیفہ مان رہے ہو، تم بھلے مانتے رہو بھائیو، تمہاری مرضی ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے۔ تم علی کو چوتھا خلیفہ مان رہے ہو، لیکن پھر علی کے دشمن کو کیوں مان رہے ہو؟ یا تو ان کے دشمن کو، علی کے دشمن کو بھی، یا باغی کہو، یا کافر کہو، یا مرتد کہو، کچھ تو کہو۔ یہاں پہ جب علی کی باری آتی ہے تو معاویہ اور علی بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ یعنی معیار بدلتا ہے تو بنی ہاشم کے لیے بدلتا ہے، معیار بدلتا ہے تو اہل بیت رسول کے لیے آ کے بدلتا ہے۔ دوسروں کے لیے معیار اور ہے، ان کے ماننے کے لیے معیار اور ہے۔ سلام ہو میرا مخلصین صحابہ پر۔ اور میرے وقت ختم ہو گیا، پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، تجھے واسطہ آج کی رات کا، تجھے واسطہ امیر المؤمنین کا، ہمارے تمام شہدائے حق، ان کے درجات کو بلند فرما۔ میرا اللہ اس شہید راہ حق مولانا سید اسرار شرازی کے درجات کو بلند فرما، ان کے عزیزوں کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ان مشرکوں کو، کافروں کو، مرتدوں کو، جو دین حق کا مبین کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، خدایا اگر یہ قابل ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے تو پھر تو بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ یا اللہ شیعان علی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپس میں اتحاد، اتفاق، پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس ممبر رسول کو جاہلوں سے آزاد فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں حق سننے، حق پڑھنے، حق سمجھنے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس امامیہ شاہ نجف پیرس کو ہر قسم کے جھگڑوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس امامیہ شاہ نجف پیرس کو دن دگنی رات چگنی برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نورینہ عطا فرما۔ یا اللہ صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کو راہ محمد و اہل بیت محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما، موت کے وقت قبر میں یوم القیامہ شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، تجھے واسطہ مظلوم مولا امیر المومنین کی مظلومیت کا، شیعان علی علیہ السلام دنیا کے جس جس کونے میں ان کی عزت جان مال دین کی حفاظت فرما، تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی عزت جان مال دین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مذہب حق کا اسلام کو بلندی اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے امام ہمارے وارث مولا صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔